السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مبارک دن خالصتاً اپنی عبادت کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا، سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے یا کوئی بھی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اور وہاں پر ہمیں سب سے پہلے 3 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے وہ مناظر میں نے پیش کیے۔ اس سے اگلا منظر جو اس سے بھی زیادہ احادیث اور قرآن کی روح سے خطرناک ہے اور بڑا دل دہلا دینے والا ہے، جس کا سامنا میں نے اور آپ نے کرنا ہے، وہ قیامت کا منظر ہے، وہ حشر کا میدان ہے، جہاں پر مجھے اور آپ کو جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور وہاں پر 4 سوالات ہم سے کیے جائیں گے جن کے جوابات ہمیں ہر حال میں دینے ہیں۔ صحابی سے لے کر ولی تک اور ولی سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان نے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، گویا ہر ایک سے وہ سوال کیا جانا ہے اور اس کا جواب بڑا لازم ہے۔ مختصر سے وقت کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کس انداز میں ان کو بیان کیا گیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجر کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، مزید آیات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ کے رب کی قسم کہ ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے بارے میں۔ گویا وہ معاملہ اور وہ مقام ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا دی۔ اور 30ویں سپارے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ قیامت آئے گی اور ضرور آ کر رہے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کر کہ ان سب سے ضرور سوال کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ دنیا میں کر آئے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں
جو تم کرتے تھے دنیا کے اندر. گویا یہاں پر اگر کوئی اچھائی کرے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ برابر بھی اس کا وہاں پر بدلہ پالے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا، گناہ برائی کرے گا، تو اس کا بدلہ وہاں پر پالے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھوں گا، اور جو تم کام کر کے دنیا میں آئے ہو اچھے یا برے، اس کے بارے میں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضرور پوچھوں گا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ اہلک. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کس کی؟ قارون کی. قارون نے کہا تھا کہ مجھے یہ ساری دولت جو ملی ہے، یہ ساری شہرت اور عزت ملی ہے، اولم یعلم، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے. اور فرمایا کہ کیا اسے معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اسے پہلے کتنی قومیں جو ہے وہ تباہ کر دی ہیں. قارون کو بھی پتا تھا، اس نے بھی سن رکھا تھا کہ مجھ سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی اس کو اپنی دولت کا گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا. تو وہ کیا کہتا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو جتنا مال ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میرے دماغ کی وجہ سے ہے، یہ سارا کچھ میں نے اپنی عقل سے جوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا قارون نے یہ نہیں سن رکھا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے قوموں کے ساتھ کیا کیا اور پھر قارون کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن پاک اس کا شاہد ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جن کے لیے جمع کر رہے ہو، جن کے لیے صبح و شام پریشان ہو، جن کے لیے تم حلال حرام کو نہیں دیکھ پا رہے، جن کے لیے تم اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، جن کے لیے تم دین سے دور ہوتے جا رہے ہو، جن کے لیے تم قرآن سے دور ہو رہے ہو، جن کے لیے تم اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے کہ تم کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانتے ہو وہ لوگ کون ہیں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اور اللہ کے پاس اس کا بڑا اجر ہے. کن کے لیے؟ جو اس آزمائش کے اوپر پورا اتریں گے، جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے، دین چھوڑ دیا، صرف انہی کے پیچھے چل پڑے، بس مال کمانا ہے، چاہے حلال کا ہو حرام کا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے اجر عظیم نہیں ہے، ان کے لیے تو بڑی تباہی ہے، بڑی تباہی آنے والی ہے. آدمی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اور یہ نہیں کرنا چاہیے. حلال طریقے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر دینا چاہیے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی سے ٹکراؤ ہو رہا ہو وہاں پر پیچھے ہو جانا چاہیے. چاہے اولاد مر جائے تو مر جائے، چاہے چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں. اللہ کے ساتھ کون ٹکرا سکتا ہے؟ اللہ کے دین کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اسلام کے ارکان کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہاری اولاد نے، تمہارے مال نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے. تم ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہو جو فتنہ تمہیں مجھ سے بہت دور کر بیٹھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون. جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے رب مجھے واپس بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں.
اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی تھی اس سے سبق نہیں سیکھا. جو 60 70 80 سال کی زندگی، جو 40 50 سال کی زندگی، جو 100 سال کی زندگی، آج کل تو 100 سال کی زندگی ہے کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی، مسلم کی روایت ہے، جس کو 60 سال کی زندگی مل جاتی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا. گویا اس نے سب کچھ دیکھ لیا، ہر بہار اس نے دیکھ لی، زندگی کا ہر لطف اس نے اٹھا لیا. اب اگر اس سے پوچھا جائے گا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. کیونکہ اس کو 60 سال اللہ نے زندہ رکھا ہے. تو یہ لوگ کہیں گے کہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، اے اللہ ایک دفعہ موقع دے، دنیا میں ہمیں بھیج، پھر دیکھنا کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، پھر دیکھنا ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سجدے سے سر بھی نہیں اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے. میں موقع ایک دفعہ دیتا ہوں، زندگی ایک دفعہ دیتا ہوں، اور موت بھی ایک دفعہ دوں گا. یہ میرے اصول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اصول نہیں بدلا کرتا. پھر فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سورہ یاسین کے اندر فرمایا کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. کوئی بندہ وہاں پر یہ نہ سمجھے کہ میں آج میرے ساتھ ظلم ہوگا. یہاں پر اگر کوئی عدالت کے اندر چلا جاتا ہے، جج بھی خریدا جاتا ہے، وکلاء کو خریدا جاتا ہے، جج کو خریدا جاتا ہے اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے. یہاں پر تو جج بھی بک جاتے ہیں، لیکن وہاں جج خود اللہ ہوگا، اس کو کوئی نہیں خرید سکتا. تو فرمایا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتوت کر کے آئے ہو، اعمال کر آئے ہو، جو کچھ کر کے آئے ہو. آج وہ سکرین تمہارے سامنے چلا دی جائے گی. آج تو ہم بعض دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے گناہ کون کون سا کیا ہے، ہم نے نیکی کون کون سی کی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. لیکن وہاں پر ہمارے حافظے کو ایسا مضبوط کر دیا جائے گا کہ ہمیں سالوں سال پہلی چیزیں بھی ہمیں یاد آ جائیں گی. وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ. اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کی بات ہمیں بتائی ہے. ہم چاہتے ہیں ہم گناہ بھی کریں اور ہمارا گناہ چھپا رہے، ہم اپنی منمانیاں بھی کریں، اللہ کے حکموں کو توڑتے بھی رہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑتے بھی رہیں، اپنی منمانی سے زندگی گزاریں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے دلوں کے راز کو قرآن کے اندر کھول کر بیان کر رہا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. اس دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اعمال بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہوگا. وہ انکار نہیں کر پائے گا کہ میں نے زنا کیا تھا، وہ انکار نہیں کر پائے گا کہ میں نے ظلم اور زیادتی کی تھی، وہ انکار نہیں کر پائے گا کہ میں نے کسی یتیم کا حق مارا تھا، وہ انکار نہیں کر پائے گا کہ
کہ میں نے ماں باپ کے اوپر ظلم کیا تھا، گویا ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، جن رشتوں کے اوپر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے کہ یہ رشتے ہمارے بڑے کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، تمہارے ماں باپ جن کے اوپر تمہیں مان ہے اور ماں باپ کو اولاد کے اوپر مان ہے، فرمایا یفر المرء من اخیہ، بھاگیں گے ایک دوسرے سے، منہ چھپاتے پھریں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے۔ اللہ نے بڑے ترتیب کے ساتھ نام لیے ہیں، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ہر انسان صرف اپنے حساب کی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی میں نے 10 آیات آپ حضرات کے سامنے رکھی، یہ اس بات کی شاہد ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ سے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی چند الفاظ کتاب شروع کرنے سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب تم شروع کر رہے ہو یہ پہلے اپنا عقیدہ بناؤ، اس بات کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہر جھوٹ سے ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں، ایسا ہوگا، میاں اپنی تیاری مکمل کر کے آنا۔ 3 سوال، جب شٹر ڈاؤن ہوگا، آنکھیں بند ہوگی، انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے گا، چھوٹا بڑا، چودھری، ملک، راجہ، سید زادہ، پٹھان، پنجابی، جو بھی اس دنیا سے جائے گا، سب سے پہلے اس کا قبر کے اندر 3 سوالات کا سامنا ضرور ہوگا، اور اس کے بعد وہ کتنی دیر کا ہوگا، وہ منظر وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا۔ وہ راز جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد والا جو منظر ہے وہ حشر کے میدان کا، وہ قبر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کہ جس وقت بندے کا اپنے جسم کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، سوا ریزے کے اوپر سورج ہوگا، اور یہ 4 سوال مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور اب وہ 4 سوالات کون سے ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی برزہ سلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ بندے کا قدم قیامت کے روز اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر پائے گا، حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، یہاں تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے لے، فی ما افنا، کہ تمہاری جو تمہیں عمر دی گئی تھی اس کا کیا کیا، تمہیں جو 60 70 80 100 سال کی 40 50 سال کی عمر دی گئی اس کا تم نے کیا کیا، اس عمر کا حساب دو، اپنی جوانی کہاں لگائی، بڑھاپا کہاں لگایا، 10 سال کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، تم نے یہ ساری عمر کہاں گزاری، کس حساب سے گزاری، کس مقصد میں گزاری۔ اللہ فرمائیں گے کہ مجھے اس عمر کا حساب دو، پہلا سوال۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعْلَ عَلَيْهِ، اب یہ بتاؤ 60 سال تو تم نے لے لیے، 70 80 سال تو لے لیے، وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعْلَ فِي، اب بتاؤ کہ تم نے علم کتنا حاصل کیا اور اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تمہیں دنیا جہان کا علم تھا، تمہیں یہ علم تھا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، تمہیں ہر ایک چیز کے اوپر بحث کا ملکہ حاصل تھا، کیا تمہیں یہ بھی علم تھا کہ جب آدمی کے اوپر غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے تو وہ غسل کیسے کرتے ہیں؟ کیا تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں،
کیا یہ تم نے جاننے کی کوشش کی کہ نماز جنازہ بھی یاد کرنا ہے؟ کیا تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مردے کو غسل کیسے دیا جاتا ہے؟ تم نے ہر کام کرائے کے اوپر ہی کیے، پیسے دے کر مولوی خریدا، پیسے دے کر اس سے جنازہ پڑھوایا، پیسے دے کر اس سے غسل کروایا، ہر کام تم نے پیسے کے ذریعے ہی کیا۔ تمہارے پاس کتنا علم ہے؟ جب باپ اور ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پیسے دے کر تم نے مدرسے کے بچوں کو اپنے گھر بلایا، قبر کے اوپر بٹھایا تاکہ وہ تمہارے باپ اور ماں کے لیے دعا کریں۔ تم یہ سوچتے رہے کہ ایسے ان کو ثواب پہنچے گا، ایسے تم کو ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس علم کتنا ہے، اتنے عرصے میں کیا حاصل کیا؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نماز سیکھی؟ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہم سے پوچھی جانی ہے، اور وقت بڑا قریب ہے۔ تیسرا سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قدم بندے کے جم جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ہر محدث نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا نَفَقَ، جو تمہیں مال دیا گیا تھا، تھوڑا زیادہ جو تمہیں مال دیا گیا تھا وہ کیسے کمایا اور خرچ کہاں پر کیا؟ یہ بڑا خطرناک سوال ہے۔ سب سے پہلا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ اتنا ہوتا تو شاید کوئی تھوڑی بہت بچت ہو جاتی۔ اب بتاؤ خرچ کہاں کیا؟ آدمی پھنسنے والا ہے، آدمی پھنسنے والا ہے، اور یہ چیزیں بتانی پڑے گی۔ کیا مال حلال کا ہے؟ بہنوں کی وراثت کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے تو آج ان کو واپس ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر چچا کا مال ہڑپ کر لیا ہے کیونکہ وہ غریب ہے، چھوٹے بھائی کا مال ہڑپ کر لیا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے، بہنوں کا مال اگر اپنے قبضے میں ہے کیونکہ وہ بہنیں ہیں اس لیے، رشتہ داروں کے زمینوں کے اوپر ہم نے قبضے کر رکھے ہیں، گویا یہ ساری باتیں ہیں۔ وان مالی ہی، تمہارا مال کہاں سے آیا؟ میاں مال کا بتاؤ، جس کے اوپر تم چدراہٹ قائم کر رکھی ہوئی تھی تم نے، جس کے اوپر تم اکڑ کر چلتے تھے، یہ بتاؤ کہ وہ مال کہاں سے تم نے کمایا؟ اس کا ذریعہ کیا تھا؟ حرام کماتے رہے جس سے میں منع کرتا رہا، اور اس سے اگلا مرحلہ کہ خرچ کہاں کیا تم نے؟ ہجڑوں کے اوپر تم لٹاتے رہے، بیٹے کی شادی کی تو وہاں پر ہجڑے بلائے تم نے، وہ ناچتے رہے اور تم اپنا مال وہاں پر نچھاور کرتے رہے۔ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، تمہاری بہن اس وقت غریب تھی، تمہارے بھائی کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور تم مال کو اس انداز سے دوسروں کے اوپر غلط طریقے سے نچھاور کرتے رہے۔ مجھے اس کا حساب دو۔ آخری سوال اور بڑا خطرناک سوال، فرمایا کہ وَأَن جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَى، پہلے عمر کے بارے میں سوال کیا، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن خاص کر آخری سوال کیا کیا گیا؟ وَأَن جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَى، اپنی جوانی کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ جوانی کہاں گزاری تم نے۔ یہ تمام نوجوانوں کے لیے بڑا خطرے کا سوال ہے، اور جوانی حکما فرماتے ہیں مرد کی جوانی 50 سال تک، عورت کی جوانی 40 سال تک ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا سفر شروع ہے۔ اور یہ جو جوانی ہمیں ملی ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا سوال بھی ہوگا اور ہمیں جواب دیا جانا۔ تو آج مختصر سے وقت کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے چیزیں رکھی، اور یہ ایسی حقیقت ہے میرے بھائیوں جن کا سامنا مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ ہر قوم، قبیلے سے تعلق رکھنے والا، ہر بڑے سے بڑا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی، گویا جس سے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کے سامنے یہ سوالات، 7 سوالات آنے ہیں، 3 قبر کے اور 4 حشر کے۔
ان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 60 سال 70 سال 80 سال 40 سال کا یہ وقفہ، یہ عمر ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے اندر یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی تیاری کس انداز سے کرتے ہیں، اپنا وقت کیسے ضائع کرتے ہیں یا وقت کو کام پہ لاتے ہیں، اپنا وقت سوشل میڈیا کے اوپر غلط کاموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث سے محبت کرنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی زندگی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لسائر المسلمین۔